غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کا اہم مشن، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت SIFC کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اجلاس میں شریک، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، چاروں وزرائے اعلیٰ کی بھی شرکت، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی اجلاس میں شریک، غیر ملکی سرمایہ کاری سے متعلق تبادلہ خیال، وزیر اعظم کے UAE کے دورے اور $10 ارب کی سرمایہ کاری کے بارے میں پیش رفت پر بریفنگ ہوگی۔ اجلاس میں دوست ممالک کی سرمایہ کاری پر رپورٹ پیش کی جائے گی۔ پشاور میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف مظاہرہ، MPA فضل الہی کی قیادت میں مظاہرین کا رنگ روڈ گرڈ اسٹیشن پر دھاوا، گرڈ اسٹیشن کا کنٹرول سنبھال کر 9 فیڈرز کی بجلی بحال کر دی۔ ہزار خوانی کے علاقے میں 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ پر شہریوں کا صبر جواب دے گیا۔ پشاور میں مظاہرین نے 9 فیڈرز کی بجلی زبردستی بحال کی۔ ترجمان پیسکو کے مطابق ہزار خوانی اور کوہاٹ روڈ گریڈ اسٹیشن پر لائن لاسز 80% سے زائد ہیں۔ MPA فضل الہی نے مظاہرین کے ہمراہ پیسکو رحمان بابا گریڈ اسٹیشن کا گھیراؤ کیا، مظاہرین کے ساتھ گریڈ اسٹیشن میں داخل ہوئے اور زبردستی 9 فیڈرز بحال کرائے۔ ان فیڈرز پر بجلی چوری اور واجبات کی عدم ادائیگی کی وجہ سے لائن لاسز ہیں۔ ملک بھر میں گرمی کی شدید لہر، سندھ اور پنجاب میں گرمی کی شدت میں اضافہ، لاڑکانہ میں سورج آگ برسانے لگا، دادو میں پارہ 47، لاڑکانہ میں 46 ڈگری ریکارڈ۔ ملتان، بہاولپور، ساہیوال اور فیصل آباد میں پارہ 40 سے تجاوز کر گیا۔ کراچی میں پارہ 34، گرمی کی شدت 41 ڈگری محسوس کی جانے لگی۔ آج بالائی خیبر پختونخوا، گلگت اور کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں سورج آگ برسا رہا ہے۔ سندھ کے کئی شہروں میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ سینکڑوں لوگ ہیٹ اسٹروک کا شکار ہو کر اسپتال پہنچ گئے۔ محکمہ موسمیات نے گرمی کی لہر جاری رہنے کے ساتھ رواں سال مانسون کی بارشیں معمول سے زیادہ ہونے کا امکان بھی ظاہر کر دیا۔ امیر مقام نے خیبر پختونخوا بجٹ کو شیخ چلی کے مفروضوں کے مترادف قرار دے دیا۔ وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام کی مخالفین پر کڑی تنقید، کہتے ہیں مفروضوں پر بجٹ پیش کرنا عوام کی توہین ہے۔ ایک دن کی سیاست کے لیے خیبر پختونخوا میں کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ گورنر انیکسی کا خاتمہ بھی افسوسناک ہے۔ عوام کو گمراہ کر کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کبھی کہتے ہیں اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے، کبھی ڈیم بند کرنے اور گریڈ اسٹیشن پر قبضے کی بات کرتے ہیں۔ سوابی بار ایسوسی ایشن سے خطاب۔ داسو پروجیکٹ پر حملے میں ہلاک چینی باشندوں کے لواحقین کے لیے پیکج کی منظوری۔ وفاقی کابینہ سے ہنگامی بنیاد پر سرکولیشن سمری پر منظوری لی گئی۔ حملے میں ہلاک مجموعی طور پر 5 چینی باشندوں کے خاندانوں کو $25,80,000 معاوضہ دیا جائے گا۔ ہر چینی باشندے کے خاندان کو $5,16,000 دیے جائیں گے۔ حملے میں جاں بحق ایک پاکستانی شہری کے خاندان کو 25 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ اسلام آباد پولیس اہلکاروں پر حملے کا کیس، انسداد دہشت گردی۔ عدالت نے PTI رہنما عامر مسعود مغل کی ضمانت بعد از گرفتاری منظور کر لی۔ جج نے $50,000 کے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کی۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کو ہراساں کرنے اور کار سرکار میں مداخلت کا الزام، MNA جمشید دستی کے خلاف مظفر گڑھ میں مقدمہ درج۔ مقدمے کے متن کے مطابق جمشید دستی نے جرمانے کی رسید پھاڑنے کے علاوہ شہریوں کو افسران کے خلاف احتجاج پر اکسایا۔ گندم کی باردانہ کی تقسیم میں کرپشن، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نوٹس۔ وفاقی وزیر داخلہ کے احکامات پر عمل درآمد، باردانہ کی تقسیم میں کرپشن اور بے ضابطگی پر FIA نے پاسکو آفیسرز کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ مقدمہ پاسکو کی طرف سے بھیجوائے گئے ریفرنس پر درج کیا گیا ہے۔ عالمی عدالت انصاف کا اسرائیل کو رفح میں فوجی آپریشن روکنے کا حکم۔ اسرائیل کا عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ تسلیم کرنے سے انکار۔ اسرائیلی حکومت کے ترجمان ڈیوڈ مینسر نے عدالتی فیصلے پر کہا، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں عوامی طور پر خودکشی کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ اسرائیلی وزیر خزانہ نے بھی فیصلہ صاف ماننے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ جنگ بندی کے فیصلے پر کسی صورت عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا۔ غزہ میں جنگ بندی کا مطلب اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے۔
فلسطین میں اسرائیلی مظالم رکوانے سے متعلق عالمی عدالت کا فیصلہ، جنوبی افریقہ کی درخواست پر فیصلے کی عالمی سطح پر پذیرائی، حماس کا فیصلے کا خیر مقدم، عملی اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ ترجمان باسم نعیم نے کہا کہ غزہ کی پٹی اور شمالی غزہ میں بھی اسرائیلی حملے شدید اور خطرناک ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ فلسطین میں جنگ بندی سے عالمی امن کی راہ ہموار ہوگی۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ فیصلہ فلسطینیوں کے اخلاقی اور قانونی حق کے لیے مثبت قدم ہے۔ اطالوی سیاسی رہنما اسٹیفانو اپوزو نے فلسطین کی حمایت میں اطالوی پارلیمنٹ پر 2 فلسطینی پرچم لہرا دیے۔ انسٹاگرام پر سابق رکن پارلیمنٹ نے فلسطینی پرچم لہرانے کی ویڈیو شیئر کر دی۔ ویڈیو میں انہیں اطالوی پارلیمنٹ میں چیمبر آف ڈیپٹیز کی بالکنی پر 2 فلسطینی پرچم لہراتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اسٹیفانو اپوزو کا کہنا ہے کہ اطالوی پارلیمنٹ پر فلسطینی پرچم بلند کرنے کا مقصد مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی ہے۔ صحافی نصر اللہ گڈانی کے قاتل کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاج۔ لاڑکانہ میں نصر اللہ گڈانی کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے احتجاجی مظاہرہ۔ دادو میں بھی احتجاج۔ صحافی نصر اللہ گڈانی کے قاتلوں کی جلد گرفتاری اور قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ۔ بھارت میں عام انتخابات کا چھٹا مرحلہ، پولنگ جاری۔ لوک سبھا کی 58 سیٹس کے لیے امیدواروں کا چناؤ، سب سے زیادہ 223 امیدوار مد مقابل۔ جھارکھنڈ، اڑیسہ اور مغربی بنگال میں بھی مقابلہ۔ پاکستانی ایتھلیٹ مونا خان کو یونان میں حراست میں لے لیا گیا۔ یونانی پولیس نے گزشتہ روز مونا خان کو حراست میں لے کر جیل منتقل کر دیا۔ پیر کے روز عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مونا خان کی حراست کا معاملہ یونانی حکام کے ساتھ اٹھایا ہے۔ یونانی حکام سے مونا خان تک قونصلر رسائی مانگی ہے۔ چیئرمین پی سی بی کی زیر صدارت ڈومیسٹک کرکٹ اور پی ایس ایل گورننگ کونسل کا اجلاس۔ محسن نقوی کی ڈومیسٹک کرکٹ ڈپارٹمنٹ کو مسابقتی شیڈیول پیش کرنے کی ہدایت۔ ڈومیسٹک کرکٹ کیلنڈر میں اضافی T20، 50 اوورز اور 4 روزہ ایونٹ شروع کرنے کی بھی خواہش کا اظہار۔ پاک انگلینڈ دوسرا T20 میچ آج کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیمز برمنگھم میں شام 6:30 بجے مد مقابل ہوں گی۔ 4 میچز کی سیریز کا پہلا میچ بارش کی نظر ہو گیا تھا۔ فخر زمان کہتے ہیں اٹیکنگ کرکٹ کھیلیں گے۔ اور تیز رفتاری، جذبے اور جنون کی بلندیوں کا کھیل فٹ بال کا عالمی دن پاکستان میں بھی منایا جا رہا ہے۔ کھیل کی دنیا میں فٹ بال کو جو مقبولیت حاصل ہے وہ کسی اور کھیل کو نہیں ملی۔ فٹ بال کے عالمی مقابلوں میں سیالکوٹ کی بنی فٹ بال دنیا بھر میں سب کی پسندیدہ۔